جس کو بزنس کرنا ہو نا اس کے سامنے کلائنٹ بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آتا. بھائی آپ کو مارکیٹنگ کی ایکسپرٹیز ہے, سیلس کی ایکسپرٹیز ہے, آپ پریشان ہیں کلائنٹ کہاں سے ڈھونڈیں. آپ کے سامنے سڑک کے اوپر نکلے ذرا چکر لگا, ٹھیلے والے, دکان والے, برگر والے, چپس والے, ٹماٹر والے, موبائل والے, کمپیوٹر والے, لیپ ٹاپ والے, جتنی دکانوں والے ہیں, چاہے گوشت والے ہوں, یہ چاہے کتے والے ہوں, سب کے سب کیا کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. وہ سیلرز ہیں, وہ سیلرز ہیں اور ان کے بائرز ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے بزنس ہو رہا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ خرید رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بیچ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پیسہ وصول کر رہے ہیں عوام سے, مطلب اپنے کسٹمر سے پیسہ لے رہے ہیں. کلائنٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا کلائنٹ وہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور وہ سکسیزفل بزنس مین ہو, یعنی کہ اس کا بزنس چل رہا ہو, رننگ میں ہو, اس کو پیسے مل رہے ہوں, لیکن وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہو, اپنے بزنس میں ریونیو بڑھانا چاہتا ہو, اپنے بزنس کے اندر سیلز بڑھانا چاہتا ہو. آپ خود کو مارکیٹنگ اور سیلز کا ایکسپرٹ سمجھیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بزنسز ہو رہے ہیں, کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے آپ؟ کیوں اپنے آپ کو ناکارہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے, کیوں اپنے آپ کو فالتو سمجھ کے بیٹھے ہوئے؟ بھائی گھر سے نکلو, ایک چکر لگاؤ مارکیٹ کے اندر, دیکھو کتنی دکانیں والے ہیں, بات کرو جا کے. چاہے مارکیٹنگ جانتے ہو, چاہے سیلز جانتے ہو, ایون کاپی رائٹنگ جانتے ہو, ڈیزائننگ جانتے ہو, ایس ای او جانتے ہو, کچھ بھی جانتے ہو, اور ویب ڈیولپمنٹ جانتے ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ جاتا ہے, ہاں جی السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے, ہاں جی ریسٹورینٹ تو بڑا زبردست ہے آپ کا, آپ کی ویب سائٹ ہے؟ نہیں. ارے ویب سائٹ نہیں ہے آپ کی؟ اس وقت میں آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے, لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. پھر بندہ اپنی آفر دے, بات چیت کرے, کمیونیکیشن کرے. ارے ہائی ٹکٹ سیلز جو ہوتی ہے نا, 1-1 لاکھ, 2-2 لاکھ, 5-5 لاکھ, کنورسیشن میں کلوز ہوتی ہیں. کوئی ہوائی فائر نہیں ہوتے. یہ کیا ہے, 3 ڈبے آلو, ٹنڈے, ٹماٹر, جو مطلب 3 ڈبے والا آواز مار رہا ہے نا, تو مجھے پتہ لگا ہے نا کوئی آئے 3 ڈبے والا. عوام گھر والوں کو بھی پتہ لگے گا 3 ڈبے والا آیا, تبھی تو اس سے کانٹیکٹ کریں گے. آپ آواز مار رہے ہو میں نکل کے گھر سے, آن لائن آن لائن آن لائن آن لائن آن لائن. ابھی بھائی جو آن لائن بھی آ رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی تو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, کوئی گھر میں, کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے, تبھی تو آن لائن آگے آرڈر دے رہا ہے. کب تک آپ نے فائیور کے انتظار میں 1 سال 2 سال 3 سال بیٹھنا ہے کہ آرڈر نہیں آ رہا؟ کب تک آپ نے فری لانسنگ کے پلیٹ فارموں پہ کھڑے ہو کر بیٹھ کے انتظار ہی کرتے رہنا کہ پروجیکٹ نہیں آ رہا؟ وہ تو جو آئیں گے آپ نے اپلائی کرنا ہے. فائیور پہ سروس بنا دی, ویٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. یہ سارے اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے ریکارڈنگ اچھا ہے اللہ کے فضل سے کہ آ رہی ہے ریکارڈنگس, یہ سب مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی. سیلز نہیں ہو رہی نا, لیکن سیل ہوں گی جب یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آوازیں مار رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, پتہ لگنے دے رہے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں. اس نے اپنے میوزک کو, اپنی برانڈ کو بنایا ہوا, جو یہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ دکانیں جتنی اتنی ساری دکانیں, بندہ جائے, تعارف کروائے اپنا, بات چیت کرے, اپنی سروس سیل کرنے کی کوشش کرے, ان کو کلائنٹ بنائے اپنا. چلتے ہوئے بزنس والوں کو اپنا کلائنٹ بنا لے. ارے رکشے والے کو کلائنٹ بنا لے, رکشے والے کو, بھائی رکشے والا ہے, السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت سے, اور کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ ہاں جی یار بس کیا بتاؤں, بچے پریشان ہیں, یہ ہے, بیماری ہے بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, علاج ولاج کرایا لیکن یار ٹھیک ہی نہیں ہوتا. ارے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا بھائی زندہ باد اللہ کے فضل سے. ارے میں لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کی سروس دیتا ہوں, بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. اچھا اب وہ پوچھے گا آپ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہاں جی پوچھو بھائی, 10 سوال کرو, ہم تو بیٹھے اس لیے نا, سوال کرو جواب دیں گے. یہ میں سمجھا رہا ہوں. آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ کاؤنسلر ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ایس ای او ایکسپرٹ ہیں, آپ مارکیٹر ہیں. آپ کو رکشے والے کو, ٹھیلے والے کو اپنا کلائنٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیلے والا بھی بزنس مین ہی ہے, اس کو ٹھیلے والا نہ سمجھنا, بزنس مین ہے. ٹھیلے پہ بچہ بھی بزنس مین ہے. میں ایک دفعہ ٹھیلے پہ گیا, کھڑا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ. میں نے اس سے پوچھا, ہاں بھائی, اماں نے پوچھا کہ کتنے کا ہے, کہہ رہا 70 روپے کا. لوکی لینی تھی, 70 روپے پاؤ تھا, کلو تھا, پتہ نہیں, یاد نہیں. تو اماں نے پوچھا کہ وہ برابر والا تو 60 روپے میں دے رہا ہے. کہہ رہا ہے آپ اس سے لے لیں. ایٹیٹیوڈ تھا بچے کا, چھوٹا تھا, لیکن میں نے کہا بھائی تو صحیح کا بزنس مین بنے گا انشاءاللہ, تو صحیح آ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا ویسے ایک بات تو بتاؤ, 70 کا یہ 70 کا وہ 60 کا, کہ تو اس میں 70 میں کیا ایسا ہے؟ پھر بتانے لگا اس میں یہ فائدہ ہے, یہ پتلا ہے, یہ ایسا ہے ویسا. میں نے کہا بھائی یہ فائدے بھی بتایا کرنا پرائز کے ساتھ, کسٹمر تو پیسے دیکھے گا, پرائز کے فائدے بھی بتاؤ اس کو کہ یہ 70 کا اس وجہ سے دے رہا ہوں, تو وہ 10 روپے خوشی سے دے گا. اینی وے, یہ سمجھانے کا مطلب یہ کہ اسی طرح سے بہت سارے ٹھیلے والے بھی کھڑے ہیں. آپ ٹھیلے والوں کو, سبزیوں والوں کو, آلو والوں کو, رکشے والوں کو, گاڑی والوں کو, ویگن والوں کو, چلتے پھرتے لوگوں کو, ایون بھکاریوں تک کو مشورے دے سکتے ہو کاؤنسلنگ کے. بھکاری بھی پیسہ ہی کما رہا ہے, آپ بھکاری سے کما لو.
وہ آتا اللہ کے نام پہ کھلا دے. اس سے بندہ اگر جانتا ہے کہ کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے, کون سی کمیونیکیشن کرنی ہے, کہاں پہ ہٹ مارنا ہے, تو بیکاری جو لوگوں سے پیسہ بٹور رہا ہے آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہو سروس دے کر. چلتی پھرتی سروس. فری لانسر کیا ہوتا ہے یار؟ فری لانسنگ سیکھو نا سیدھا سیدھا. فری لانسر کیا بلا ہوتی ہے؟ فری لانسر کہیں پر کہیں بھی جس کو چاہے کلوز کرنے کی کوشش کر کے کنورسیشن میں کلوز مار لے, بس وہی فری لانسر ہے. اپنی سروس دے دے, اس کو کلوز کر لے, اس سے پیسے وصول کر لے, کام کرنے کے بدلے میں پیسے لے لے. ایک بندہ آتا ہے مثال کے طور پہ, ایک خاتون تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بات چیت چل رہی تھی, میں نے کہا آپ کا کیا مسئلہ ہے, کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کام کیسے کرتے ہیں آن لائن یہ وہ سب. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے تھوڑا بہت سوال کیے. میں نے کہا آپ کا جیس کیش کا اکاؤنٹ ہوگا, ایزی پیسے ویسے وصول کرنے ہو بزنس میں؟ کہہ رہی ہوں نہیں مجھے کچھ نہیں پتا اس کا یہ سب. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو میں ایسے کر دوں گا انشاءاللہ. آپ کا ابھی آپ موبائل دیں, آپ کا بنا دیتا ہوں میں, اکاؤنٹ وغیرہ سیٹ اپ کر دیتا ہوں. اور آپ کو آن لائن کا نہیں پتا, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں لوگ بزنس کیسے کرتے ہیں آن لائن. تو میں نے کہا لیکن اس کی فیس ہوگی. اب انہوں نے کہا میں غریب ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ غریب ہے تو آپ سے کوئی خاص نہیں, آپ جو فیس دے سکتی ہیں وہ بتا دیں. میں نے کہا آپ کیا افورڈ کر سکتی ہیں, آپ کیا دے سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں 200 روپے تک تو کر دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ 100-200 ہی دے دیں, آپ کے لیے خیر ہے. آپ کو میری اپنی اوریجنل چارجز ہوتا تو میں تو لاکھوں بولتا, لیکن غریب کے ساتھ تھوڑی میں نے یہ کرنا ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں, میں نے ان کو بھی کلوز مار لیا اللہ کے فضل سے. 200 پہ ڈیل ڈن ہوئی, میں نے کام کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ان کی جو تھی حیثیت, ان کی فیس ان کے حساب سے, جس کی جو ہوگی اس کے حساب سے. میں نے کام کیا, اپنی اسکلس یوز کی اور پیسے میرے بن گئے. آن ٹریول, ڈیورنگ ٹریول بتا رہا ہوں, ہاں آن دا گو ٹریولنگ کے لیے اسٹے, اور جی ملاقات بات چیت, چل بھائی چل. مہمان آئی تھی کہیں پر, میں نے بات چیت کی, کلوز مار لیا. سروس دے دی نا, ان کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا, سمجھا دیا, سکھا بھی دیا, کام بھی کیا, تھوڑا سا سکھا بھی دیا, ٹریننگ بھی دے دی, سمجھا بھی دیا, مائنڈ بھی کھول دیا اللہ کے فضل سے. کاؤنسلنگ بھی ہو گئی, کوچنگ بھی ہو گئی, کنسلٹنگ بھی ہو گئی, مینٹرنگ ہو گئی اصل میں. ایک استاد, ارے مینٹری بھی گئی تیل لینے, ایک استاد کے طور پہ سکھا دیا میں نے, اور فری لانسر کے طور پہ کر دیا کام. تو فری لانسنگ پلس ٹیچنگ کمبائن کر کے 200 روپے کوئی بڑی اتنا وہ نہیں ہے کہ بندہ سوچے اور 200 روپے اتنے سے نہیں. جس نے دیے نا اس کے لیے 200 روپے بڑے قیمتی ہیں. اسی طرح جیسے ایک امیر کے لیے 2 لاکھ یا 2 کروڑ ہوتا ہے نا, اتنی بڑی رقم, اس طرح غریب کے لیے 200 روپے بہت ہوتا ہے. پوچھو کسی مزدور کو, دیکھو جو لوگ چپل بیچ رہے ہیں, محنت مزدوریاں کر رہے ہیں, 100 روپے 200 500 1000 کس طرح ملتا ہے, پھر جا کے بچوں کو کھلاتے ہیں پڑھاتے ہیں. آئی نو, انڈرسٹینڈ, لیکن ان کا تھا بزنس کا, میں نے ان کو بزنس کے حوالے سے بتایا. اینی وے, اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھے نا, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ رہا ہے, آپ والدین کو ایکسکلوڈ کر دیں, والدین کو ہٹا دیں سائڈ پر. والدین تو زندگی بھر اتنی محنت کر کے کھلاتے ہیں, ان سے بندہ کیا پیسے مانگے ہیں؟ ورنہ تو ہر کسی سے بندہ پیسہ لے. سیدھی بات بتا رہا ہوں, لوگوں نے پیسے کو ایک طرح سے خدا بنا لیا ہے مذاق سے. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کی عزت بھی کریں گے, آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے, آپ کی بات بھی سنیں گے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کو کتے کی طرح رگڑ کے رکھ دیں گے. آپ کے اپنے رشتہ دار رگڑ دیں گے آپ کو, آپ کے اپنے دوست یار رگڑ دیں گے, آپ کے اپنے والدین رگڑ دیں گے آپ کو. آپ نہ دو پیسہ ایک چند مہینے, اور کھاؤ بے ذرا بیٹھ کے, آپ کو پتہ لگے گا زیادہ عمر میں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. بھائی اس وقت میں لٹرلی دنیا دار بن کے پیسہ کماؤ, اور دیندار بن کے. ویسے دین و دنیا کا تو فلسفہ ہی بکواس ہے جس نے بھی نکالا ہے. اصل میں دنیا اور آخرت ہوتی ہے, یہ میں کلیئر کر دوں, آج سمجھا دیتا ہوں یہ بھی. دین اور دنیا نہیں, دنیا اور آخرت. بندہ آخرت کے لیے کام کرے, اپنی آخرت کے لیے, فار ایور لائف کے لیے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے, تو جب وہ دنیا میں زندگی گزارے گا تو بزنس بھی کرے اسلام کے مطابق, معاملات بھی کرے اسلام کے مطابق, پریچنگ بھی کرے اسلام کے مطابق, دوستی یاری بھی کرے اسلام کے مطابق, لوگوں کو سزا بھی دے تو اسلام کے مطابق, معاف بھی کرے تو اسلام کے مطابق, درگزر بھی کرے تو اسلام کے مطابق, ٹھیک ہے, لاکھوں بھی کمانے تو اسلام کے مطابق. وہ سب کچھ بہت کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے. ملینئر بلینئر قسم کے صحابہ کرام بھی تھے, ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غریب تھے, اور غریب صحابہ کرام بھی تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غریب تھے. تو جو بندہ یہ سمجھ لے گا, جو مسلم یہ سمجھ لے گا پریکٹیکل طور پر, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بزنس کے معاملے میں پکا بزنس مین بن کے بزنس کرے گا, بائی اینڈ سیل کرے گا کانفیڈنس سے. وہاں پہ یہ نہیں چلے گا اللہ کے نام پہ ڈسکاؤنٹ کر دے, نہیں کرتے ڈسکاؤنٹ, جاؤ اللہ کا نام کیوں لا رہے ہو بھائی بیچ میں, بزنس کر رہا ہوں, بزنس بائی اینڈ سیل, سیل اینڈ پرچیز. بزنس میں بزنس ٹائم پہ بزنس ہوگا, ہاں پریچنگ ٹائم پہ مسجد میں خطاب سننا ہے, خطبہ سننا ہے, کہیں پہ اللہ کے لیے کوئی بیان کر رہا ہے بندہ, تو وہاں پیسے نہیں مانگے گا, وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے, پر یہ اللہ کے لیے نہیں, وہ بزنس پیسے کے لیے کر رہا ہے, تو پیسے کے لیے پیسہ مانگیں گے.
تو گھوڑا گھاس سے دوستی نہیں کرتا, گھوڑا گھاس کو کھاتا ہے. ایک فری لانسر پیسے کو کھاتا ہے. پیسہ کھاتے جاؤ اور اپنے اللہ کے لیے بھی کام کرتے جاؤ تاکہ آخرت بناتے جاؤ. ایکسٹرا ٹائم پہ چاہے ایسے آوازیں لگانے کے لیے پروڈکٹ بھی بیچو, چاہے آن لائن پروڈکٹ بیچو, چاہے آن لائن اسٹور بناؤ. میں نے اپنا آن لائن اسٹور بنایا ہے الحمدللہ. میرا یوڈیمی پہ کورسز کا اسٹور ہے, ٹھیک ہے. میرا کیا کہتے ہیں, میری ای بکس بھی ہیں, کوئی بہت ساری تو فری میں رکھی ہوئی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کا پرپس ڈفرینٹ ہے. ان کا پرپس ہے نالج کو, وہ نالج شیئر کر دینا جس کا جو لوگوں تک پہنچانی ہے. اگر مجھے وہ نہ پہنچانی ہو, اگر یعنی کہ فار دا سیک آف اللہ نہ ہو, تو میں اس کے پیسے لگاؤں گا. میں تو پیسوں میں بیچوں گا, میں نے لکھی ہے, محنت ہے, سب کچھ ہے, تو میں کیوں فری میں دوں. لیکن جب میں یہ دیکھ لوں گا, یعنی کہ آپ بھی یہ دیکھ لیں گے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا ریٹرن دنیا میں نہیں چاہتے. بدلہ دو جگہ پہ چلتا ہے, یا تو یہاں پہ بدلہ ہے یا وہاں پہ بدلہ ہے. تو دنیا میں بدلہ لے لو یا آفٹر لائف میں بدلہ لے لو اللہ سے. اگر آپ نے یہاں پہ اپنی دنیا کو سیل کر دیا, یا اللہ یہ میں نے آپ کو دیا, آپ اس کے بدلے میں 700 گنا تک دیتے ہیں نا, تو یہ والا کام تو میں نے آپ کے لیے کیا. فلاں کتاب میں نے آپ کے لیے لکھی ہے, فلاں کورس میں نے آپ کے لیے لوگوں کو دے دیا, فلاں علم میں نے آپ کی وجہ سے لوگوں کو سکھا دیا. اس کا بدلہ تو آپ ہی سے لینا ہے میں نے, بغیر حساب والا, گنتی کے ساتھ نہیں. ہاں گنتی میں مارے جاؤ گے اللہ کے سامنے. اللہ نے حساب کر لیا تو گئے سیدھے جہنم کی طرف. ہمارے ایسے ہوتے ہیں ہمارے. سو اسٹے فوکسڈ آن فری لانسنگ ود اللہ, کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے فری لانسنگ کی نا, دنیا تو بے شک بن جائے گی, آخرت پوری برباد ہو جائے گی. اور اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے فری لانسنگ کی, جس کو میں کہتا ہوں فری لانسنگ ود اللہ, تو دنیا تو اللہ دے ہی دے گا. ہاں اپنے فضل سے بھی دے دے گا, اور جو چاہے گا دے گا, وہ تو ملے گی. لیکن آخرت میں بندہ نکل کے کامیاب ہو گیا. سو دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنا آخرت میں رہنا ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کیئرفلی. باقی ٹینشن ناٹ, اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھو. جتنے بھی سال کا تجربہ ہے, 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, یا 2 مہینے کا, وہ تجربہ ہے. اس تجربے کی بنیاد پہ خود کو نااہل نہیں سمجھنا ہے, ایکسپیرینس پرسن سمجھنا ہے. اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ خود کو فری لانسر بنانا ہے. کینوا پہ جاؤ, اپنا بزنس کارڈ بناؤ, اپنا فلائر بناؤ, سروسز لکھو, اپنا نام لکھو. زیادہ ہینکی پینکی کی ضرورت نہیں, اپنا نام, نمبر, سروسز, کانٹیکٹ کے لیے واٹس ایپ نمبر ہو گیا. اور مارکیٹنگ آن لائن بھی شروع کرو, اور آف لائن تو میں بتا چکا آئیڈیاز. چلتے پھرتے سب بزنس ہے, جس مارکیٹ میں جاؤ, جس بازار میں جاؤ, جس جگہ پہ جاؤ, ارے سب جو کاروبار کر رہے ہیں نا, ان سب کی جیبوں میں پیسہ ہے. کر لو کلوز اگر کر سکو. کنورسیشن تو کرتے ہو نا, جب کلائنٹ آن لائن آرڈر کرنے کے لیے آتا ہے, بات چیت تو کرتا ہے چیٹ پہ, پھر ہم کرتے ہیں نا کلوز, آجا بھائی آجا, کلائنٹ گھیرو, یہ چلتا ہے نا. تو کیا ہوا, آف لائن بھی کر لو, ٹائم نہیں ضائع کرنے کا. باقی جب کماؤ تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, کتے بلی شیر درند پرند چرند غریب جو بھوکے ہیں نا, ان کو کھانا کھلاؤ. نماز پابندی سے رکھو, اللہ کے فضل سے 5 وقت نماز, اگر میل ہو تو 5 ٹائم نماز مسجد میں جانے کی کوشش کرو. نہیں ہوتا کوشش کرتے رہو, انشاءاللہ ایک دن ہو جائے گا. اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, پیسہ کماؤ, دنیا بھی بناؤ, آخرت بھی بناؤ. اللہ حافظ.